میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا خضر کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ایک شہر میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، نہ ہی کھانا حاضر کیا۔ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، تو آپ نے اس کو درست کر دیا۔ اب ایسے لوگ جنہوں نے پانی تک آپ کو نہیں پوچھا، ان کے یہاں دیوار کی آپ نے خدمت انجام، مطلب یہ دیوار صحیح کر دی بغیر کسی معاوضے کے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اگر چاہتے تو ان لوگوں سے کچھ اجرت لے لیتے، نہ پانی پوچھا، نہ کھانا پوچھا، نہ مہمان نوازی کی، اور آپ نے ان کی دیوار بھی صحیح کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا، یہ 2 یتیموں کی دیوار ہے، جو ایک نیک آدمی کی اولاد ہیں، اور اس کے نیچے خزانہ ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اٹھا جاتے، لہذا آپ کے رب نے چاہا کہ وہ بچے جوان ہو کر خزانہ نکال لیں۔ ان کے نیک باپ کے صدقے میں ان پر رحمت کی گئی۔ مفسرین جو قرآن پاک کی تفسیر لکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نیک باپ، وہ نیک آدمی جو ان بچوں کے لیے نسبت بنا، رحمت کا سبب بنا، وہ ان کی 7ویں یا 10ویں پشت میں جا کر ان کا باپ بنتا ہے۔ پچھلے 10ویں یا 7ویں پیچھے سے ان کا باپ آتا ہے نا، تو اس کی برکت سے کہ 7ویں یا 10ویں پشت میں جا کر ایک شخص تھا جو نیک تھا، اور یہ اس کی اولاد میں سے تھے، اس کی برکتیں بھی دیکھیں ماشاءاللہ ان کو نصیب ہوئی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ خزانہ سونے کی ایک تختی پر مشتمل تھا۔ وہ سونے کی ایک تختی تھی جو خزانہ تھا، گولڈ پلیٹ، گولڈ فریم، اور اس پر یہ کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی۔ وہ کیا لکھی ہوئی تھی وہ سنیے۔
اس شخص کا حال عجیب ہے جو موت کا یقین ہونے کے باوجود ہنستا ہے. دوسرا، اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کو فنا ہونے والی تسلیم کرنے کے باوجود اس میں مطمئن اور مزے کر رہا ہے. اس شخص پر حیرت ہے جو تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود دنیا کی نعمتیں نہ ملنے پر غمزدہ ہو جاتا ہے. کتنا عجیب ہے وہ آدمی جس کو یقین ہے کہ قیامت کو ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، اس کے باوجود دنیا کی دولت جمع کرنے کی دھن میں رہتا ہے. حیرت اس شخص پر جو جہنم کو سخت ترین عذاب کا مقام تسلیم کرنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتا. عجیب ہے وہ شخص جو اللہ کو پہچاننے کے باوجود غیروں کے تذکرے کرتا ہے. تعجب ہے اس پر جو یہ جانتا ہے کہ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، پھر بھی دنیا کی راحتوں میں گم ہو گیا ہے. اسی طرح اس کا حال بھی عجیب ہے جو شیاطین کو جان اور ایمان کا دشمن جانتے ہوئے اس کی پیروی کرتا ہے. اس حیرت انگیز خزانے پر جو مدنی پھول لکھے تھے، اس میں ہمارے لیے سبق کے بے انتہا مدنی پھول موجود ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. اب غور کریں، اس شخص پر حیرت ہے جو تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود دنیا کی نعمتیں نہ ملنے پر غم زدہ ہو جاتا ہے. اس کو ملا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ او بھائی، تو اس کی تقدیر میں تھا، اس کو مل گیا، تمہاری تقدیر میں نہیں ملا. اچھا، یہ سوچ آتی بھی ایک ہی ڈائریکشن پر ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس بنگلہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کا بینک بیلنس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کا اچھا بزنس ہے تو میرا کیوں نہیں، اس کی اچھی شکل ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، یہ صحت مند ہے تو میں کیوں نہیں، سب اسے محبت کرتے تو مجھ سے کیوں نہیں، اس کی عزت بہت ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. ان چیزوں میں یہ بڑا غور کرتا ہے. ہاں، کسی کو رات کو تہجد پڑھتا دیکھے تو تمنا کرے کہ یہ تہجد پڑھتا ہے تو میں کیوں نہیں، یہ فجر کے لیے مسجد کی طرف جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو میں کیوں نہیں، اس نے سر پر امامے کا تاج سجایا تو میں کیوں نہیں، چہرے پر داڑھی سجائی ہے تو میں کیوں نہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو میں کیوں نہیں، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو میں کیوں نہیں. اس پر نہیں غور کریں گے، اس پر کوئی غور نہیں کرتا. مال، دولت، صحت، تندرستی، شہرت، عزت، وجاہت، ان تمام چیزوں میں ساری لالچ کرتے ہیں. اس کا مائک پر نام لیا گیا، میرا کیوں نہیں، اس کی واہ واہ ہوئی، میری کیوں نہیں، اس کو کھانے کا پوچھا، مجھے کیوں نہیں، اس کو دعوت دی گئی، مجھے کیوں نہیں. آپ غور کیجئے، ان تمام چیزوں میں ہم غور کرتے ہیں کہ اس کو یہ کہ مجھے کیوں نہیں، مجھے کیوں نہیں، مجھے کیوں نہیں، اس کو بیٹھنے کا کہا، مجھے کیوں نہیں، اس کو کھانے کا کہا، مجھے کیوں نہیں، اس کو 2 چیزیں دی، مجھے کیوں نہیں، اس کے نام کے ڈنکے بجے، میرے کیوں نہیں، اس کو سیٹ ملی، مجھے کیوں نہیں، اس کو اتنی چیزیں ملی، مجھے کیوں نہیں. یہ مجھے کیوں نہیں پر غور کرے. مجھے کیوں نہیں سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی اسے جو کچھ ملا کس نے دیا؟ پھر آپ کیسے کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نہیں؟ زبان خال سے کوئی نہیں کہتا، یوں نہیں کہتا. مگر غور کیجئے اس کے پیچھے کیا ہے. ایک باریک سی چیز ہے، ایک ہلکا سا احساس آپ کو دلانا چاہ رہا ہوں. مجھے کیوں نہیں کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نہیں؟ عزت دینے والا اللہ ہے. جو اس کو مال و اسباب ملے وہ اللہ نے دیا، اس کو صحت و تندرستی اللہ نے دی ہے، اس کو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا،
اس کو علم و وجاہت اللہ نے دی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ڈالی ہے. آپ کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، جسے جو چاہے دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. پھر آپ کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں؟ وہ جسے چاہے جتنا چاہے رزق عطا فرمائے، جس کا چاہے رزق روک دے، جس کا چاہے رزق بڑھا دے. اگر رشک کرنا ہی ہے، اگر یہ چیزیں کرنی ہیں، تو یہ تو بعض چیزوں میں دیکھیں آدمی حسد کی طرف چلا جائے گا کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے. یہ تو حسد ہے، اور حسد تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حسد تو آگ ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی کو کسی کی نعمت سے حسد ہو جائے نا، وہ مرا. یاد رکھیے، وہ مرا، وہ گیا. اگر کسی کو کسی نعمت سے حسد ہو گئی، اب وہ گیا. اللہ تعالی کی مرضی، اگر اس کی نعمت میں ترقی ہے تو جتنی اس کی نعمت بڑھتی جائے گی اس کا حسد بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ حسد کرنے سے اس کی نعمت میں کمی نہیں آ جائے گی، اس کو جو ملنا ہے مل کر ہی رہے گا. مگر اس نے اپنی حسد کو اس کی نعمت سے کنیکٹ کر لیا ہے. جیسے جیسے اس کی نعمت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کا حسد بڑھتا جائے گا. وہ سکون کی نیند سوتا رہے گا اور تیری نیند اڑتی چلی جائے گی. اس کو چین و سکون ملتا رہے گا، تیرا چین و سکون تباہ و برباد ہوتا رہے گا. تو حسد کرتا کس ہے؟ ارے یہ تیرا مسلمان بھائی ہے، اس سے حسد کرتا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف ہمارا مسلمان بھائی ہوتا ہے. ایک تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ایک اپنی ایک بہت خوبصورت ریلیشن شپ ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ اگر غور کیجئے، اگر یہی مسلمان بھائی میرا پڑوسی ہے، کتنی قدر بڑھ گئی اس کی. یہی مسلمان بھائی اگر میرا رشتہ دار ہے، کتنی قدر بڑھ گئی اس کی. اگر یہی مسلمان میرا والد ہے، یہی مسلمان اگر میرا سگا بھائی ہے، بلڈ ریلیشن شپ بن گئی، کتنی قدر بڑھ گئی اس کی. اگر یہی مسلمان میرا پیر بھائی ہے، ہم دونوں کا پیر بھی ایک، پھر کتنی قدر بڑھ گئی اس کی. بندہ غور کرے، ایک محلے میں، ایک علاقے میں، ایک شہر میں رہنے والے، آخر بلکہ دنیا میں مسلمان جو بھی رہتے ہیں، آخر کیوں ایک دوسرے سے حسد کرے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک ہی رٹ ہے، مجھے کیوں نہیں؟ ایک ہی رٹ ہے، مجھے کیوں نہیں؟ بس نہیں ہے تو نہیں ہے. تقدیر پر ایمان لائو، جو تمہاری تقدیر میں تمہیں مل کر رہے گا، پھر کیوں کہتے ہو مجھے کیوں نہیں؟ جو تمہاری تقدیر میں عزت ہے، تمہاری تقدیر میں شہرت ہے، تمہاری تقدیر میں مال ہے، تمہاری تقدیر میں جو بھی معاملہ ہے تمہیں مل کر رہے گا. کوئی کسی کا لے کر نہیں جا سکتا، نہ کوئی حسد کر کے کسی کا لے سکتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر اس کا شکر کریں اور حسد نہ کریں. حسد آگ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام. حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ملنا کچھ بھی نہیں ہوتا، یقین مانے ملنا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ملتا. حسد کرنے والے کو غم ملتا ہے، اتنا غم ملتا ہے، اتنا دکھ ملتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے. آگ ہے نا، حسد آگ ہے، جلتا ہی رہتا ہے. اگر کسی سے اللہ نہ کرے کسی کو حسد ہے تو توبہ کر لو، توبہ کر لو، نیت کر لو کہ میں اب اپنے بھائی سے حسد نہیں کروں گا. بہن کو بہن سے حسد ہو جاتی ہے. یہ ایسا عجیب جذبہ ہے حسد کا. اب بچوں کو دیکھیں، پریکٹیکلی چیز پتا، بچوں کو دیکھیں. چھوٹا بچہ، دو بچے آپ گھر میں، دو 4 5 سال کے، آپ چھوٹے بچے کو گود میں لیں تو دوسرا بچہ آ کے دھکے مارتا ہے. یہ منظر دکھ، آپ اس کو کوئی چاکلیٹ دو تو وہ چھین لیتا ہے، روتا ہے. عجیب و غریب سی کیفیت بناتا ہے کہ یہ اس کو پیار نہیں، مجھے پیار ملنا چاہیے. ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو پریکٹیکل چیز ہے نا جو آپ گھر میں دیکھتے ہیں. تو بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. بچہ ہم کو یہ سمجھا رہا ہے، آپ لوگ بڑے ہو، ہم تو بچے ہیں، مرفوع قلم ہے.
ہم پر قلم تھوڑی کو چلتا. اگر ہم گناہ کر بھی لیں گے, جو نابالغ بچے سے اگر غلط گناہ ہو جاتا ہے اس کا گناہ لکھا تو نہیں جائے گا. ہم فل قلم ہیں, مگر آپ تو بڑے ہو, آپ یہ نہیں کرنا جو ہم کرتے ہیں. یہ بچوں والی حرکتیں جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بڑے بھی ایسے بڑے ہوتے ہیں, بڑے بڑے بزنس چلا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے نا, اس پر اس کا شکر ادا کرے, اور جس کو جو ملا ہے اس پر مطلب کہ اس سے حسد نہ کرے, اور اس کے لیے دعا کرے. آپ کو کسے پتا چلے مجھے اسے حسد ہے, مجھے وہ اچھا نہیں لگتا یہ یار. تو آپ غور کیجئے, آپ کے سامنے کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے, یار آپ نے وہ دیکھا کتنی اچھی گاڑی ہے اس کی, اب آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے؟ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس نے کون سا آپ کو گالیاں دی ہیں, کون سا آپ کے باپ دادا کو مارا ہے, کون سی آپ کی جائیداد کھا کے بیٹھ؟ کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ ایٹ آل, کچھ بھی نہیں ہے. صرف آپ کا پڑوسی ہے, اس کے بعد اچھی کار آ گئی, کسی نے کہا دیکھیں اس کی کار کتنی اچھی ہے. کیا اچھی ہے؟ صحیح تو ہے, چھوڑو یار, پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. کیوں بولے آپ یہ بھائی, کیوں بولے آپ یہ بھائی؟ اچھی تھی تو کہہ دیتے ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ, اللہ اور برکت عطا فرمائے, اللہ نظر بد سے بچائے. آخر آپ کے منہ سے جملہ کیوں نہ نکلا؟ کیوں اندر سے جل کر داڑھ سے اندر مطلب منہ سے دانتے پیس کر بولے آپ ٹھیک ہے کیا تعریف ہے, نہیں پتہ نہیں کدھر سے آئی ہے, چھوڑو یار. کیوں؟ آخر آپ کا یہ گندا ایسا گندا مزاج کیوں ہے؟ چھی چھی, ایسی گندی عادت کیوں رکھی ہے بیٹے؟ کیا کیا اس نے آپ کا؟ کچھ بھی تو نہیں بگاڑا. مل گیا اس کو گاڑی, لے لی. آپ کو کوئی اگر کہتا ہے دیکھو اس نے کتنا اچھا مکان بنا لیا ہے, ہاں ہوگا اچھا مکان ہے, کھڑکی تو بنانے آئی نہیں اس کو. کیوں بولے آپ؟ تعریف کر دیتے, دو جملے کہہ دیتے, بارک اللہ کہہ دیتے, ماشاء اللہ کہہ دیتے, اس کے لیے دعا کر دیتے. آخر آپ کے منہ سے یہ کیوں نہیں نکل رہا؟ کیا کوئی آپ کے لیے یہ کرے گا تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا کوئی آپ کے لیے کرے گا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. آپ اپنے لیے تو پسند کرو کہ میں کوئی اچھا کام کروں, میرے کو کوئی اچھی چیز ملے, مجھے کوئی ملے, سارے مل کے بولو ماشاء اللہ, میرے لیے سب ماشاء اللہ بولو, میرے لیے سب بارک اللہ بولو, میرے لیے سب سبحان اللہ بولو, میں سب کا کھاؤ, جو میرا کھاوے اندھا ہو جاوے. یہ کون سا فلسفہ ہے آپ کا اور ہمارا؟ یہ کون سی زندگی ہے, کون سا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ چلو یہی بتا دو بھائی, یہ کہاں سے سیکھا؟ اسلام تو یہ نہیں سکھاتا, اسلام تو یہ نہیں سکھاتا نا. یہ کہاں سے سیکھا یار؟ کچھ تو بتاؤ بھائی, یہ کدھر سے آئی ہے یہ بیماری آپ کے اندر, میرے اندر, ہم میں سے جس کے اندر بھی ہے؟ اس کو ڈھونڈو, اس کو پکڑے. یہ بیماری آئی کدھر سے؟ جس پائپ لائن سے یہ حسد آیا ہے نا, کہ اسی پائپ لائن سے غیبت بھی نہ آئے, پھر اسی پائپ لائن سے بدگمانی آئے گی, پھر اسی پائپ لائن سے تہمت آئے گی, اسی پائپ لائن سے بہتان آئے گا, اسی پائپ لائن سے سارے گناہ آتے 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 آتے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, اللہ ناراض ہو, اس کے ابھی روٹ گئے, کہیں اسی راستے سے کفر آ کر ہمارے ایمان کو برباد نہ کر دے. ڈرا رہا ہوں, صرف ڈرا رہا ہوں, تنبیہ کر رہا ہوں, ڈرا رہا ہوں. مگر نصیب تو یہ کہ ڈرتے بھی نہیں ہم لوگ, ڈراتے ہم لوگ. وہ تو ڈرا رہا ہوں, بول کے ڈرا رہا ہوں کہ بھائی میں ڈرا رہا ہوں. مگر ڈرو, اللہ سے ڈرو, اور اپنے بھائیوں سے حسد مت کرو, حسد مت کرو. ان کو دعائیں دو یار, یقین مانو اپنے بھائیوں کو دعائیں دو یار. بھئی سمجھ نہیں آتی, اتنی مختصر سی زندگی میں محبتوں کا وقت ملتا نہیں ہے, لوگ نفرت کیسے کرتے ہیں. اتنی سی تو زندگی ہے یار, اتنی سی تو زندگی ہے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, وقت ہی نہیں ہے. یقین مانے وقت کدھر ہے؟ ابھی چلے تھے رات ہو گئی, گھر سے چلے تھے اتنے دن گزر گئے, کوئی پتہ نہیں چلتا. برف کی طرح زندگی پگھل رہی ہے, برف کی طرح.
اور ہمیں احساس نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے اس برف والے کو یاد کرو, آئس سیل نا, برف کہ جو گرمی میں رکھی ہوئی ہے, دھوپ کے نیچے رکھی ہوئی ہے اور بک نہیں رہی ہے, اور وہ برف والا کھڑا ہوا ہے, کیا کہے گا؟ لوگوں اس پر رحم کرو جس کی برف پگھل رہی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری زندگی یوں ہی پگھل رہی ہے, کوئی استعمال نہیں ہے. اب دیکھ کیا استعمال ہے ہماری زندگی کا؟ پگھل رہی ہے. آخر کیا ہوگا؟ برف جس پانی سے بنتی ہے اسی پانی میں فنا ہو جاتی ہے. برف کی عمر کیا, برف کا انجام کیا؟ جس پانی سے بنی اسی پانی میں فنا ہو گئی, ختم ہو گئی. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ وہ بک جاتی برف تو اس کا حاصل تھا, کوئی ریٹرن ملا نا. ہماری زندگی نے کوئی اچھا کام کر لیا, یہ اس کا حاصل ہے, ورنہ پگھل گئی, ضائع ہو گئی. اور ابھی اتنی تیزی کے ساتھ یہ گزرتی جا رہی ہے زندگی, سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوگا کیا. ابھی بڑے بڑے ملتے ہیں تو یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یار کیسی زندگی گزر گئی, کل کی تو بات تھی. یہ کہتے کل کی تو بات تھی, کہتے نہیں کہ کل کی تو بات تھی, ہم یوں بیٹھا کرتے تھے, اور آج دیکھو. تو یہ کل کی بات ہوگی, کل جا کر یہ کل کی بات ہوگی کہ اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, آج یہ قبر میں اتر چکا ہے. کل کی تو بات تھی کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کل کی تو بات تھی یہ ہمارے ساتھ کھا رہا تھا, ارے کل کی تو بات تھی ہمارے ساتھ باتیں کر رہا تھا, یہ کل کی تو بات تھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہنس رہا تھا. اب کہاں ہے؟ اب قبر میں ہے, اب قبر میں. کل کی تو بات تھی. یہ ہم ہی تو کہتے ہیں اتنی سی مختصر سے زندگی کہ برسوں گزرنے کے بعد بھی ہم بیٹھ کر یہی کہتے ہیں کل کی تو بات تھی, کہ اتنا طویل عرصہ ایسے گزر گیا جیسے ایک دن گزر گیا. اتنی مختصر سی زندگی میں ہم حسد کریں, اتنی مختصر سی زندگی میں ہم غیبتیں کریں, اتنی مختصر سی زندگی میں کہ جس کا کوئی ہمارے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ زندگی مختصر, پھر کتنی مختصر. ابھی اسی وقت کب بلاوا آ جائے پتہ ہی نہیں ہے. اٹا گھٹا تندرست آدمی بیٹھا ہوا گر پڑے, ہے یا نہیں؟ تو اتنے مختصر سا ہمارے پاس جو ہے, مطلب مختصر بھی کیا بولوں میں, ٹائم ہی نہیں ہے. بس ایک ہے امید جو عموماً ہمارے ایک پریکٹس چل رہی ہے, جناب اتنے برس اتنے برس اتنے برس اتنے برس اتنے برس اتنے برس. البتہ یہ تو طے ہے کہ ہم کل کی سوچتے ہیں, پل کی خبر نہیں. وہ ہے نا, آغا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے. بڑی بری عادت. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی جیسے آپ کو ایسا لگا تو آپ اس کو فیل کریں کہ میں نے واقعی اس کی جو بات مجھے پتہ چلی, میں نے کیوں ایسا سوچا, میں نے کیوں منہ بگاڑا, مجھے اچھا کیوں نہیں لگا. دیکھیں یہ تو آپ کی, میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کسی سے حسد کرتے نہیں کرتے. یار آپ خود سے تو سچ بولو گے نا, کہ خود سے بھی جھوٹ بولتے ہو, خود سے تو جھوٹ نہیں بولو گے نا, خود سے تو سچ بولو. خود کو دھوکہ دو گے تو پھر رہے گا کیا دنیا کو دھوکہ دینے والا. کم از کم ایک دفعہ خود سے تو سچ بولے. جس دن آپ نے خود سے سچ بولا نا, انشاءاللہ سچ بولنے کی عادت پڑ جائے گی. سچی توبہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے. تو خود کو تو دھوکہ مت دیجئے, اور پوچھئے خود سے, یار تم کیوں بولا یار, یہ چھوڑا یار, چھوڑا یار, کیا ہوگا یار, کدھر سے لایا, مارا ہوگا ادھر ادھر ہاتھ پیر, پتہ میں جانتا ہوں اس کو. کیا جانتے ہو یار آپ اس کو, کچھ بھی تو نہیں جانتے. خود کو تو آج تک جانا نہیں ہے, کسی اور کو کیا جانو گے یار. خود کو تو جان نہیں سکے, خود کو پہچان نہیں سکے. اپنے گریبان میں جھانکنے کا ٹائم نہیں ہے, دوسروں کے مال اور دوسروں کے کاروبار میں جھانکتے پھرتے ہو یار. اپنے گریبان میں جھانکنے کی کچھ عادت پیدا کرو. اتنا قریب تو ہے یار, سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اس گریبان سے یہ گریبان مراد نہیں ہے, سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. اپنے اندر جھانکے تو صحیح. تو یہ کچھ سے ذرا سا
کہ کیوں مجھے خراب لگا اس کا یہ. اگلے نے مجھے تعریف کی کہ ماشاءاللہ دیکھا کیسا یار کیسی قرآن کی تفسیر بیان کی. تو آخر کیوں خراب لگا؟ کتنی اچھی نعت پڑھی، کیوں خراب لگا؟ ماشاءاللہ دیکھو مسجد بنائی، اب وہ کیوں خراب لگا یار؟ ماشاءاللہ مسجد میں کارپیٹ بچھایا، اب وہ کیوں خراب لگا یار؟ دیکھو مسجد میں جھومر لگا دیا اس آدمی نے، اب وہ خراب کیوں لگا؟ اب وہ برا کیوں لگا اس کا یہ کام؟ کیوں؟ تو یہ سوچے یار، آئیے اب آپ خود سے پوچھو نا کہ مجھے کیوں برا لگا اس کا یار؟ میرے کاروبار کو بھی اسے لوٹا نہیں ہے، نہ کبھی میرا پارٹنر بنا ہے، نہ میری کوئی رشتہ داری اس کے ساتھ، کچھ بھی تو نہیں ہے میرا اس کے ساتھ. کوئی جیسے کہتے نا کہ کچھ سلائٹلی کوئی ایسی چیز تو جس کی وجہ سے چلے میرے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا ریزن تو بنے نا، کوئی تو ریزن بنائے، چلے کوئی تو ریزن بنائے کہ اس نے کوئی آپ کو کسی موقع کے اوپر کوئی دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، گالی دی، کوئی ایسی آپ کے ساتھ اس نے مطلب کہ آپ کے ساتھ کوئی مس بہیو کیا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کیوں؟ تو کہتے ہیں دیر از سم تھنگ ان دا باٹم. اس کو کیا ہے یہاں؟ ایسی سچویشن کے اندر صورتحال کے اندر پلیز اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی حسد کرتے کرتے گزر جائے اور پتہ نہ چلے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. یہ ایسا گناہ ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شاگرد پڑھا کرتا تھا. ایک شاگرد تھا آپ کا، وہ بیمار ہوا تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس کے آگے کلمہ پڑھا یا سورہ یاسین پڑھی، کوئی اس طرح کا کیا، تو اس نے کہا کہ میں سے بیزار ہوں. یہ کہتے ہی اس کی روح نکل گئی. آپ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا بڑا افسوس ہوا. سوچتے رہے ہونہار تھا، کیا ہو گیا اس کو؟ کہتے 40 روز تک آپ اپنے گھر سے نہیں نکلے. صدمہ لگ گیا آپ کو نا. 40ویں رات آپ نے خواب میں اپنے اسی شاگرد کو دیکھا کہ فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اس کو. آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ میرا ہونہار شاگرد تھا، تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ پھر یہ خاتمہ ایسا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ حضور میرے میں 3 بیماریاں تھیں گناہوں کی. پہلی مجھے ایک بیماری تھی، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ تم سال میں 1 مرتبہ شراب کا اتنا سا پیالہ پی لیا کرو، تمہیں صحیح ہو جائے گا. دوسرا کہ میں چغلی کیا کرتا تھا، اور تیسرا یہ کہ میں اپنے ساتھی طلبہ سے حسد کرتا تھا. اس 3 گناہوں کی بیماری کی وجہ سے میرا یہ خاتمہ برا ہوا. ایسے کئی برے خاتمے کے اسباب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے. ہم جی کر بھی کتنا جی لو گے یار. میں کتنا جیوں گا، آپ کتنا جیئیں گے، کتنا جیئیں گے. دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول، کر سامان چلنے کا. تو اپنی موت کو مت بھول، کر سامان چلنے کا. زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے. غلام ایک پل نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ. خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا ہے. ڈر لگتا ہے نارے دوزخ سے، ہمیں دوزخ کی آگ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں برے خاتمے کے خوف کو دل میں بسانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر عمل میں آئے
اور کہیں اللہ نہ کرے ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ہمارا خاتمہ برا نہ ہو جائے. ہم جانتے نہیں نا کہ مطلب ہمارا کون سا عمل اللہ کو ناراض کر دے، اور حالت ایسی ہے کہ ہم دن رات گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. مسئلہ پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ یہ میرا یہ کام ہو گیا، میرا رب ناراض ہو گیا ہو تو پرواہ ہی نہیں ہے. کوئی دوست ناراض ہو جائے، کوئی محبت والا ناراض ہو جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے رب سے کتنی محبت ہے، اس کی ناراضگی کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. واقعی ساری دنیا سیٹ ہو، اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو اس دنیا کی رضا کو کیا کریں گے یار؟ سب کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس رب کی رضا نہیں ہے، کچھ کام نہیں آئے گا. ہمیں رب کی رضا چاہیے، ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا پالنے والا پیدا کرنے والا ہم سے راضی ہو جائے، بس کچھ نہیں چاہیے. میں بولوں آپ سنیں، ہم بیٹھے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، میں رو یا آپ روئیں، میں رو آپ بولے یار روتا ہے، آپ متاثر ہو گئے. اگر میرا رونا اللہ کے لیے نہیں ہے تو میرے رونے سے آپ تو سیٹ ہو گئے، اور اگر میرے اسی رونے سے میرا رب ناراض ہو گیا تو یہ رونا مجھے دنیا میں اگر عزت دلا بھی دے گا تو دلا دے گا، اگر جہنم کی آگ میں گرا دے گا تو میں بولتا کیوں ہوں، روتا کیوں ہوں، سوچتا کیوں ہوں، دیکھتا کیوں ہوں، چلتا کیوں ہوں، کھاتا کیوں ہوں، پیتا کیوں ہوں، سوچوں گا نہیں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. اللہ میں مخلص بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے. یاد رکھو جہاں محبت ہوتی ہے نا وہ حسد نہیں ہوتا، جہاں حسد ہو وہ محبت نہیں ہوا کرتی. محبت تو محبت ہوتی ہے، محبت تو جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے. محبت تو اس کو کہتے ہیں، پیار تو اس کو کہتے ہیں. محبت اور حسد یہ دونوں متضاد ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے حسد نہیں ہوتی. وہ جتنی ترقی کرتا ہے ہم کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. جیسے باپ کو نا بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹا جتنی ترقی کرے گا نا باپ خوش ہوگا. پیر کو مرید سے محبت ہوتی ہے، مرید جتنی ترقی کرے گا پیر خوش ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. ہم کو ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے، بس ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھ لو. اور اس کے لیے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں. یہ محبت پیدا کرنے کا اور حسد ختم کرنے کا مدنی نسخہ عرض کر رہا ہوں. دعا کریں. مثال کے طور پر مجھے آپ کے بارے میں پتا چلا اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ یار کیوں اس کی کوئی تعریف کر رہا ہے، تو میں فوراً دعا کرو یا اللہ اس کی عزت میں اور ترقی عطا کر دے. میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اگرچہ بظاہر آسان نہیں ہے مگر اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے یہ آسان کر دے. ہم اپنے بھائیوں سے حسد نہ کریں، ہم محبت کریں، ماں سے محبت کریں، باپ سے محبت کریں، پڑوسیوں سے محبت، جبکہ کوئی مانع شرعی یعنی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو محبت کریں. مسلمان ایک عاشق رسول دوسرے عاشق رسول سے محبت کرے. جیسے صحابہ آپس سے محبت کیا کرتے تھے، ہے نا. تو بات ایک ہی مدنی پھول پر رہی وہ تھا حسد. اور ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی حسد نہیں کریں گے اور حسد سے بچیں گے، حسد سے بچیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اسلامی بھائی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے علم میں، عمل میں، مقام میں، مرتبے میں ترقی کی دعا کرتے رہے. بولے وہ آگے بڑھتا ہے بڑھے. اور اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ کرنا ہی ہے کہ مجھے بھی یہ ملے، مجھے بھی یہ ہو،
تو اس کے لیے حدیث پاک میں واضح صراحت موجود ہے کہ دو کے لیے رشک ہے نا، ہے وہاں حسد کا لفظ، لیکن دو کے لیے خاص یہاں پر حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن اور رات میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو جو اس کو یہ خرچ کرتا دیکھے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، یا اللہ جس طرح تو نے اسے مال دیا مجھے بھی دے تاکہ میں بھی اسے تیری راہ میں یوں ہی خرچ کروں۔ اور کسی کو دیکھے کہ وہ قرآن کی تلاوت اس کو عطا کی گئی اور وہ دن و رات میں اللہ کے حضور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسے دیکھ کر یہ تمنا کرے، یا اللہ مجھے بھی ایسا قرآن نصیب کر کہ میں بھی دن و رات تیری بارگاہ میں اس کی تلاوت کروں۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں، رشک کہتے ہیں، غبطہ، غین با طا، غبطہ، یہ کرے اور یہ محمود ہے۔ دنیاوی مال و اسباب کے حوالے سے اگر ہم کسی کے بارے میں تمنا کرتے مجھے ملے جبکہ حسد نہیں ہے تو کئی صورتوں میں وہ مباح ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ہم یہ تمنا نہیں کریں کہ اس کے زائل ہو جائے مجھے مل جائے۔ اب کوئی یہاں سے کوئی اچھی گاڑی لینے کا نکلا، بولا میرے کو پاس ایسی گاڑی ہوتی، تو یہ کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، اس پر مباح ہے۔ مگر جس رش کو شریعت نے پسند کیا ہے، محمود ہے، جو پسندیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو ہم عبادت میں دیکھیں اور ہم تمنا کریں اللہ مجھے بھی ایسی عبادت عطا فرما دے۔ یہ کتنا خوبصورت ہے۔ کوئی عالم ہے، مفتی ہے، حافظ ہے، تو ہم بھی تمنا کریں یا اللہ مجھے بھی حافظ بنا دے، میں بھی مفتی بن جاؤں، میں بھی عالم بن جاؤں، میں بھی نیک بن جاؤں، میں بھی پوری داڑھی والا بن جاؤں۔ دیکھو تمنا کرو نا، کہ داڑھی منڈے کو دیکھ کر کیوں تمنا کرتے ہو یار؟ داڑھی والے ہیں نا تمنا کرنے کے لیے، ان کی داڑیاں پوری دیکھ کر تمنا کرو، یا اللہ مجھے بھی پوری داڑھی والا بنا دے، مجھے بھی امامے والا بنا دے، مجھے بھی تہجد گزار بنا دے۔ یہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، علم دین کے لیے خرچ کرتا ہے، غریبوں میں خرچ کرتا ہے، یا اللہ مجھے بھی خرچ کرنے والا بنا دے۔ تمنا کریں۔ خرچ کرنے والے تو حسد کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی کرو، کس نے منع کیا آپ کو؟ اگر اس نے خرچ کیا ہے تو اس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو کر رہا ہے، نہ کریں ایسا۔ اپنی سوچ کو پاکیزہ کریں، کبھی اپنے باطن اور اپنے دماغ کو بھی غسل دیں، اس کو پاک کرے۔ بہت میلا ہو گیا ہے اندر، یہ شاور سے نہیں دھلتا، اس کے لیے کوئی کنڈیشنر اور یہ شیمپو نہیں چاہیے ہوتے ہیں، یہ اندر کا پانی چاہیے ہوتا ہے، ندامت چاہیے ہوتی ہے، افسوس کرنا پڑتا ہے، گلٹی فیل کرے، اور واقعی گلٹی فیل کرے، گندا ہے یار یہ، واقعی ہم لوگ گندے ہیں۔ کیوں سوچتے ہیں یار اس کے بارے میں غلط؟ یار کیوں سوچا بھائی آپ نے؟ ہوا رہی ہو یار، ہوتے کون اس کے بارے میں غلط سوچنے والے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ تو نے اس کو توفیق دی، ماشاءاللہ اس نے تیرا گھر بنایا، مجھے بھی توفیق دے، میں بھی مسجد بناؤں۔ آخر بدگمانی کر کر آپ نے کیا پا لیا؟ کچھ بھی تو نہیں پایا، کچھ بھی تو نہیں ملا، کوئی بےچینی ملی، غیبت ملی۔ گھر والوں میں کوئی گھر گئے، کہاں گئے تھے؟ ارے وہ گیا تھا مسجد میں، آج افتتاح تھا، وہ سیٹ کا نام لیا، اس نے مسجد بنائی تھی، دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب وہ کیا دیتے گھر میں بیٹھ کے تبصرہ کرنے کی؟ دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ نہ دکھانے کے لیے کرتا ہے؟ آپ گھر میں بیٹھ کے بولو نا، ماشاءاللہ میں گیا تھا، ایک وہ ہمارے تھے بھائی، اس نے مسجد بنائی تھی، ماشاءاللہ اتنی پیاری مسجد تھی، آپ بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی مال دے، توفیق دے، میں بھی مسجد بناؤں۔ یہ تمنا کرنے میں جاتا کیا یار؟ اب کیا چلا گیا سوچ کر بولنے میں؟ اگر دو الفاظ آپ کے منہ سے نکل جائیں گے، آپ کا جائے گا کیا؟ کیا عجب کہ اس وقت یہ جملے اللہ کو پسند آ جائیں اور ہمارے دین پھر جائیں، اور ہم بھی مسجد مدرسہ کوئی ایسا اللہ کا بارگاہ میں کوئی نیک کام کرنے میں کوئی کامیاب ہو جائیں۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے یار۔ تو کیوں ہم لوگ ایسے ہیں یار؟ ہم لوگ اچھا سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ تو چونکہ اچھا سوچتے نہیں ہیں تو اچھا بولتے نہیں ہیں۔ جو پیالے میں ہوگا وہی نکلے گا نا، جو اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو کسی کے بارے میں پلیز بدگمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حسد یہ بدگمانی کرواتی ہے، یہ حسد یہ غیبت کرواتی ہے، یہ حسد یہ تہمت، بہتان، تجسس، 100 قسم کے بیماریاں اس حسد میں چھپی ہوئی ہیں، 100 قسم کی بیماریاں۔ اس حسد اتنا خطرناک بیماری، اتنی خطرناک بیماری ہے یہ، 100 قسم کی بیماریاں ہیں۔ پھر حسد تو کہاں دبا ہوا ہے نہیں ہے پتہ نہیں، اس کے چکر میں 10 بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اس کا علاج دے گا وہ کال آپ نے دیکھی ہوگی جو چھوٹا کچھ
مشین کو پرابلم کر جاتی ہے تو آدمی بولتا ہے یار چھوڑو چلتا ہے نا، چلتا ہے نا، چلتا ہے ٹھیک ہے چلتا ہے. جب چلتا ہے تو پتہ چلا کہ دوسری چیز بھی خراب ہو گئی. چلو چل تو رہی ہے نا گاڑی، آہستہ آہستہ تیسری چیز بھی خراب ہو جاتی ہے. پھر بھی سیل تو لگ رہا ہے نا، چل تو رہی ہے نا، کبھی کبھی جھٹکا مار دیتی ہے. اب صحیح کر لو، چل رہی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ انجن ہی بیٹھ گیا، گاڑی کونے میں کھڑی ہو گئی. میکینک کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ وہ جو پہلی خرابی ہوئی تھی نا اسی کو صحیح کر لیتے تو آج تمہاری گاڑی اسی خراب نہ ہوتی. اس پہلی کی خرابی یہ ساری خرابیوں کا سبب بنی. تو یہی اپنی بنیادی بیماریاں جو گناہوں کی ان کو پکڑ لیں، تاکہ کہیں ایک گناہ کی بیماری ہمارے بہت سارے گناہوں کی بیماریوں کا سبب نہ بن جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گاڑی کہیں رک جائے. اور پھر اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں سمجھائے اور ہماری سمجھ میں نہ آئے. یہ بھی نحوست ہے گناہوں کی. ایسا دل کالا ہو جاتا ہے کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت بھی پھر اثر نہیں کرتی. پھر آدمی بولتا ہے ان کو تو ڈرانا ہی آتا ہے، خالی بولنا ہی آتا ہے، چھوڑو یار، سب ہو ہی رہا ہے نا، سب جی رہے ہیں نا، تم بھی جی لو گے ہم بھی جی لیں گے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ماننے کے سوا آپ کے پاس میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یہ میں بتا دوں. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ آپ بھی مان جاؤ میں بھی مان جاؤں اور سیدھا لائن پر آ جائیں. ہم لوگ سیدھی راستے پر آ جائیں، ستھرا کمائیں، حلال کمائیں، پاکیزہ کمائیں، کیونکہ یہ کمائی جو ہے نا اس سے یہ کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اگر حرام کی ہے، ناجائز ہے، غذا حرام ہے، آمدنی حرام ہے، اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں گناہوں کی. بہت ساری بیماریوں کا سبب یہ حرام روزی ہے. پیٹ میں جو جا رہا ہے تو پھر اندر بنا رہا ہے نا. مدنی التجا ہے آپ سے کہ غور کریں، تفکر کریں، اپنی تمام گناہوں کی بیماری کا پر غور کریں. کوئی ایک اللہ نہ کرے گناہ کی بیماری ہمارے ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے. ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ڈرنے والی سوچ عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا. لغد، کل. ہم سب کل کی سوچتے ہیں یار کچھ کل کے لیے کرو، قرآن بھی کہتا ہے کل کے لیے کرو. تو ہم جس کل کی سوچتے ہیں ہمیں پل کی پتہ نہیں اور ہم کل کی باتیں کرتے ہیں. اور قرآن جس کل کی تیاری کا کہہ رہا ہے اس کل نے آنا لازمی ہے، ضرور آنا اس کل نے، قیامت کا دن. کیا بھیجا، اپنی قبر میں کیا بھیجا، اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا. اچھے عمل کریں. اللہ نے دیا ہے مال، اس کی راہ میں خرچ کریں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس کی راہ میں خرچ کریں. اللہ نے سوچ دی ہے، اس کی راہ میں خرچ کریں. اللہ نے صحت دی ہے، اس کی راہ میں خرچ کریں. دیا ہی اللہ کا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تمہارا جائے گا کیا. خود فرماتا ہے میرے دیے ہوئے مال میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کر. ہم وہ بھی نہیں کرتے. اس نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی راہ میں خرچ کریں تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور جب حاضر ہوں اس کی رحمت سے حصہ پائیں، آقا کی شفاعت لیں اور بلا حساب جنت میں چلے جائیں. یہی ہمارا مطلب، ہمارا جو منتہا نظر ہونا چاہیے، جو ہماری جو وہ طلب ہے وہ کیا ہے کہ ہم آقا کی شفاعت پائیں اور بلا حساب جنت میں چلے جائیں. بس آقا کا پڑوس مل جائے، موج لگ جائے گی، مزے لگ جائیں گے. ایسے اعمال کریں، ایسی سوچ پیدا کریں، ایسا ماحول بنائیں. اب کیچڑ میں رہیں گے تو چینٹے ہی اڑیں گے، گندے ماحول میں رہیں گے تو سوچ گندی ہی بنے گی. عاشقان رسول کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ سوچ بھی عاشقوں والی بنے گی. اللہ کو راضی کرنے کی سوچ پیدا کریں. دعوت اسلامی اللہ کو راضی کرنے کی سوچ دیتی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں. جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں موت دے گا، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، سب کچھ تو اسی نے دیا ہے. ہم تو تھے ہی نہیں، اس کے کرم ہی سے دنیا میں آئے ہے نا. اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. جب نیک لوگ دنیا سے جائیں گے جن پر اللہ کی رحمت ہوگی اور جنہوں نے واقعی اللہ کو راضی کیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک
اے مطمئن نفس لوٹا اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں. تو پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کاش ہمیں یہ مقام نصیب ہو جائے. بلند مقام، درجے، اعلیٰ تقوی، اعلیٰ پرہیزگاری کی تمنا کریں. یا اللہ ہمارے بیوی بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. قرآن میں یہ دعا موجود ہے. اس رب کی رضا، تقوی، پرہیزگاری، زہد، قناعت، صبر، اتنی پیاری پیاری چیزیں اسلام میں ہیں. کیسی پیاری پیاری عادتیں. ہم کہاں ان خوبصورت پیاری اور پسندیدہ عادتوں کو چھوڑ کر کہاں یہ گندگی کے ڈھیر پر، کوئی غیبت کے گوبر پہ بیٹھا ہے تو کوئی چگلی کے گوبر پہ بیٹھا ہوا ہے. گناہوں کے گوبریلے بن گئے کیا کہ گناہ پسند آتا ہے، نیکیاں پسند نہیں آ رہی ہے. معاذ اللہ، یہ کتنی گندی بات ہے. غیبت ہے، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ. سر پہ عمامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں. انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ